جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی وہ تھی کہ جو فوت ہو گئے یا جو جیلوں میں ہیں مخصوص حلقوں پہ ان کے پوسٹل بیلٹ ایشو کروا کے وہ کاسٹ پہلے ہی کروا دیے جاتے تھے۔ ووٹرز کو ایک جگہ سے اٹھاؤ اور کہیں پھینک دو۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جھرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ٹاک شو پاکستان اس تاریخی سلسلے کی چھٹی قسط پیش کر رہا ہے۔ جو امپورٹنٹ ریگنگ ہوتی ہے جو ووٹر لسٹوں سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلے میں نے ایک مرحلہ بتایا کہ جب ووٹر لسٹیں جو تھی وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو اس وقت جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی وہ تھی کہ جو فوت ہو گئے یا جو جیلوں میں ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جاتے تھے کہ یہ کم از کم 4000 5000 اور مخصوص حلقوں پہ ان کے پوسٹل بیلٹ ایشو کروا کے وہ کاسٹ پہلے ہی کروا دیے جاتے تھے۔ لیکن ان کی کاؤنٹنگ جو ہے چونکہ وہ پولنگ سٹیشنوں پہ نہیں ہوتی، وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ہوتی ہے، جو پولنگ سٹیشن سے رزلٹ آتے ہیں تو ان میں وہ 8 سے 10 ہزار جو ہے وہ جمع کر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ رزلٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نادرا کے پاس یہ چیز چلی گئی تو پھر کریکرز آف ووٹنگ شروع ہو گئی کہ ووٹرز کو ایک جگہ سے اٹھاؤ اور کہیں پھینک دو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 31 دسمبر 2020 سے ایک نیا قانون آ گیا ووٹر رجسٹریشن کا کہ جی آپ کا ووٹ آپ کے شناختی کارڈ پر درج عارضی اور مستقل 2 پتوں میں سے کسی ایک پر ود دی کانسنٹ آف دی ووٹر یہ بن سکتا ہے، تیسری جگہ پہ نہیں بن سکتا۔ یعنی وہ پہلے والا جو لا تھا کہ جہاں پہ آپ کی اموویبل پراپرٹی آپ وہاں بھی بنوا سکتے ہیں، جہاں آپ عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں وہاں بھی بنا سکتے ہیں، کرائے پہ لے لیا وہ بھی بن سکتا ہے، وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود عملی طور پر کیا ہو رہا ہے، میرے بیٹوں کے پچھلے 2 سالوں میں شناختی کارڈ بنے۔ اب میں نے ویسے ہی میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو نئے شناختی کارڈ بنتے ہیں ان کا ڈیٹا نادرا اپنی مرضی سے اٹھا لیتا ہے اور پھر ان کو متعلقہ جگہ پہ، یعنی لا تو یہ ہے کہ شناختی کارڈ پہ جو مستقل پتہ ہے اس پہ بنائے جائے یا پھر جو عارضی پتہ ہے اس پہ بنائے جائے، لیکن اس کے لیے بھی ووٹر کی کانسنٹ لینا ہے۔ اب جب میں نے دیکھا تو میرا اپنا ووٹ میرے گاؤں میں بنا ہوا ہے، میری فیملی کا گاؤں میں بنا ہوا ہے، ہمارا مستقل پتہ جہاں پہ ہے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور جب میں نے ان کے ووٹ دیکھے تو ایک کا گڑی شاہو میں بنا ہوا ہے اور ایک کا دلو کلا میں بنا ہوا ہے، جہاں نہ ہم کبھی گئے، نہ ہم کبھی کرائے پہ رہے، نہ ہمارے شناختی کارڈوں پہ ان کے کوئی ایڈریسز ہیں، نہ ہم نے ان علاقوں میں کبھی کرائے پہ کوئی مکان لیا، تو وہاں پہ بنے ہوئے۔ میں نے الیکشن کمیشن کے پورٹل پہ اس کی کمپلینٹ کی کہ جی یہ کون کلپریٹ ہیں جنہوں نے لا کو اتنا بلیٹنٹلی وائیولیٹ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بتانے کو انہوں نے کہا جی رجسٹریشن آفیسر نے اس سے مسٹیک ہوگی، انیڈورٹینٹلی اس نے جو ہے نا وہ میپنگ غلط کر دی ہے۔ تو میں نے کہا جی رجسٹریشن آفیسر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، الیکشن کمیشن کا ملازم ہے، میں نے اس کو کوئی فارم نہیں دیا کہ اس نے غلطی سے ادھر ادھر درج کروا دی ہو، میں تو گیا ہی نہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا نادرا نے از خود اٹھایا ہے اور انہوں نے خود ڈال دیے ہیں، تو آپ وہاں سے یہ پتہ کر کے مجھے بتائیں کہ وہاں یہ کس نے کیا ہے۔
کہ جب الیکشن آئے گا تو یہ تو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، انہوں نے تو وہ علاقے دیکھے ہوئے ہی نہیں، نہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، نہ وہاں کے ووٹر ہیں، نہ ان علاقوں کے ریپریزنٹیٹیو سے انہیں کوئی تعلق واسطہ ہے، اور نہ وہ ان کے پاس آئے گا ووٹ مانگنے کے لیے، تو یہ تو ووٹ ضائع ہو جائیں گے۔ تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ نادرا الیکشن کمیشن کے انڈر تو نہیں ہے۔ جب تک پریپریشن آف الیکٹورل رول از دی ریسپانسبلٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جب تک پورا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اس ووٹر لسٹ کا، تو پھر وہاں سے اٹھا کے ووٹرز کو کہیں اور پھینک دیا جاتا ہے، اور پولنگ والے دن لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ کہاں پہ ہے۔ ابھی یہ 2018 کے الیکشن میں یہ میرے گھر کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں سے 200 سے 300 ووٹ جو ہے ایک گاؤں سے اٹھا کے اکاڑا میں ڈالے گئے، اور اکاڑا کے کسی گاؤں کے 200 سے 300 ووٹ جو ہے وہ اس گاؤں میں ڈال دیے گئے، تو نہ یہ وہاں جا سکے نہ وہ یہاں آ سکے، اور ان کینڈیڈیٹس جن کو یہ ووٹ پڑنے تھے وہ بیچارے ان سے ووٹ مانگتے رہے، لیکن جب انہوں نے لسٹیں دیکھی تو ان کے ووٹ ہی نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ ریگنگ ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے یہ جو سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی ہے، دس ویری ٹچی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ایک ٹرمینالوجی ہے جیری مینڈرنگ۔ 1812 میں امریکہ کی ایک ریاست ہے میساچیوسیٹس، اس کے ایک گورنر تھے ایلبریج جیری، انہوں نے اپنے لیے ایک کانسٹیچوئنسی بنوائی، اور وہ کانسٹیچوئنسی جو تھی، وہ حلقہ جو تھا وہ ساحل کے قریب تھا، ایک طرف ریپبلکن ایک طرف ڈیموکریٹ۔ اب اس نے یہ کوشش کی کہ وہ ان تمام ووٹرز کو چن کے اس کانسٹیچوئنسی میں رکھے جو اس کی پارٹی کے ہیں، اور جو مخالف پارٹی کے ہیں ان کو نکال دے۔ تو وہ ڈالتے اور نکالتے ہوئے جب میپ پر اس کو دیکھا گیا تو اس کانسٹیچوئنسی کی شکل جو ہے وہ ایک سمندری جانور ہے، سالامینڈر اس کو کہتے ہیں، اس کی طرح بن گئی۔ تو کسی نے کہا کہ سر یہ کانسٹیچوئنسی کی بجائے یہ تو سالامینڈر لگ رہا ہے۔ تو کوئی دانشور قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں سالامینڈر نہیں، یہ جیری مینڈر لگ رہا ہے۔ تو وہاں سے جیری مینڈرنگ کی ایک اصطلاح جو ہے، یہ باؤنڈری ڈی لیمیٹیشن یا باؤنڈری ڈسٹرکٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیچوئنسیز بنانے میں، وہ مستعمل ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہے جیری مینڈرنگ کا کہ آپ کسی حلقے کو اس طرح سے کارو آؤٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ڈرا کرتے ہیں کہ ایک مخصوص کینڈیڈیٹ یا پارٹی کے ووٹ جو ہے وہ ایک حلقے کے اندر آ جائیں، اور مخالف جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے یا پارٹی ہے اس کے ووٹ اس سے باہر ہو جائیں۔ تو اسی دن جب وہ کانسٹیچوئنسی بنتی ہے تو اسی دن آپ رزلٹ کو انفلوئنس کر لیتے ہیں۔ اب کوئی بھی کینڈیڈیٹ آ جائے وہ آپ کو نہیں ہرا سکتا، کیونکہ آپ نے کانسٹیچوئنسی ہی ایسی بنائی ہے جو آپ کے اپنے ووٹرز پر مشتمل ہے۔